السلام علیکم عزیز طلباء، کل میں نے آپ کو قامتی نکاس کے بارے میں بتایا ہے، گول کمر اور خالی کمر۔ آج جو ہے نام وار کندھے اور پھر نمبر 4 چپٹے پاؤں۔ اب نام وار کندھے راؤنڈ شولڈرز بھی اسے کہتے ہیں، انٹر میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ قامتی نکاس کی اس قسم میں ریڑھ کی ہڈی انگریزی کی لفظ سی کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی دائیں یا بائیں کسی بھی طرف ایک طرف مڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ایک کندھا اوپر اور ایک کندھا نیچے کو نظر آتا ہے۔ چھاتی بھی ایک طرف سے ابری ہوئی ہوتی ہے اور ایک طرف پیچھے کو چلی جاتی ہے، ایک طرف آگے ابری ہوئی ہوتی ہے، ایک طرف اس میں گیپ نظر آتا ہے۔ پسلیوں میں بھی نامواری پیدا ہوتی ہے۔ کولا بھی ایک طرف سے اونچا نظر آتا ہے۔ کمر میں مستقل درد رہتا ہے اور جسم تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اب اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بعض اوقات غلط نشست پر بیٹھ کر پڑھنے سے، غلط طریقے سے وزن اٹھانے سے، ایک پاؤں پر زیادہ وزن ڈالنے سے، ورزش نہ کرنے سے، ایک پاؤں پہ کھڑے رہنے سے، پیدائشی طور پر بھی ہو سکتا ہے، دونوں آنکھوں کی بینائی کا یکساں نہ ہونا بھی، ایک ٹانگ چھوٹی ہونا اور ایک بڑی ہونا، ورزش نہ کرنے کی وجہ سے، زیادہ دیر تک کھڑے رہ کر ایک ٹانگ پہ کام کرنے سے، عضلات کی کمزوری اور کسی چوٹ کی وجہ سے۔ اصلاحی ورزشیں: وال بار کے ساتھ لٹکنا، پنجوں کو نیچے کی جانب کھینچنا، وال بار کے ساتھ ہاتھوں کی مدد سے چلنا، پل اپس نکالنا، تیراکی کرنا، زمین پر لیٹ کر پول کو پکڑنا اور اسے اپنی طرف کھینچنا، رسے پر چڑھنا، زمین پر لیٹ کر دونوں ہاتھوں سے پاؤں کو چھونا۔ نمبر 4 اور لاسٹ میں ہے چپٹے پاؤں، فلیٹ فٹ۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک پاؤں میں 26 ہڈیاں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ بہت سی رباطیں یعنی کہ رباطیں ہوتی ہیں۔ جب یہ رباطیں کمزور ہو جاتی ہیں تو یہ نیچے ٹلک جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پاؤں کے اندر محراب ختم ہو جاتی ہے۔ پاؤں میں ایک محراب لمبائی کی رخ اور ایک دوسری چوڑائی کی رخ ہوتی ہے۔ یہ محراب چلتی ہوئی جسم کو بھی تجکیے سے بچاتی ہے۔ پاؤں کی محراب پر اگر زیادہ وزن پڑے تو اس کی رباطیں کمزور ہو جاتی ہیں اور ٹوٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے چپٹے پاؤں کا نقص ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاؤں میں ایک اندر کی طرف تھوڑا سا گیپ ہوتا ہے جو نیچرل ہے۔ جب آپ چلتے ہیں، پاکتے ہیں، اوپر سے چھلانگ لگاتے ہیں تو یہ اپنے اندر اس جھٹکے کو برداشت کرتی ہے۔ بعض لوگوں کے بچپن سے وہ فلیٹ فٹ ہوتے ہیں، انہوں نے وہ دشواری ہوتی ہے، وہ قامتی نقص ہے۔ وجوہات: پیدائشی طور پر، بیماری کی وجہ سے، رباطوں کی کمزوری کی وجہ سے، زیادہ دیر وزن اٹھانے سے، سخت جگہ پر بار بار پاؤں مارنے سے، پاؤں پر زیادہ دیر کھڑے رہنے سے، زیادہ دیر تک سخت جگہ پر جمپ کرنے سے، تنگ جوتا استعمال کرنے سے، موٹاپے کی وجہ سے، ورزش نہ کرنے کی وجہ سے اور غلط انداز سے چلنے سے۔ اب اس کی اصلاحی ورزشیں کیا ہیں جی؟ چپٹے پاؤں کی: پنجوں پر دیر تک بیٹھنا، پنجوں پر آہستہ آہستہ جمپ لینا، پنجوں پر چلنا، ٹلوان سطح پر چلنا، گاڑی کی لائن پر چلنا، کرسی پر بیٹھ کر پنجوں کی مدد سے پینسل وغیرہ یا کوئی اور بال بنا کے اس کو پکڑنا، روئی کا بال، اس طرح پاؤں کی انگلیوں کی مدد سے پیانو بجانا، زمین پہ بیٹھ کر دونوں پاؤں کے تلوے جوڑ کر آپس میں ملانا اور گیند کو دبانا۔ یہ ہیں جی آپ کے، میں نے آپ کو بتایا ہے قامتی نکاس 4 ہیں: گول کمر، خالی کمر، ناموار کندھے اور چپٹے پاؤں۔ اس کی ڈیفینیشن، اس کی وجوہات اور اصلاحی ورزشیں۔ امید ہے کہ آپ نے اس کو احسن طریقے سے سمجھا ہوگا اور یاد کیا ہوگا۔